السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ناظرین، مبارک احمد آپ کی خدمت میں اپنا دوسرا پروگرام لے کے حاضر ہے فیضان ختم نبوت کی جانب سے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول ہے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ان تحریرات سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول اس شعر سے جو جھلکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا میں صرف دو زندگیاں قابل تعریف ہیں۔ ایک وہ زندگی جو خود خدائے حی و قیوم مبدع فیض کی زندگی ہے، اور دوسری وہ زندگی جو فیض بخش اور خدا نما ہو۔ سو آؤ ہم دکھاتے ہیں کہ وہ زندگی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جس پر ہر ایک زمانہ میں آسمان گواہی دیتا رہا ہے، اب بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس میں فیاضانہ زندگی نہیں وہ مردہ ہے نہ زندہ۔ اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بدذاتی ہے، کہ خدا نے مجھے میرے بزرگ واجب الاطاعت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی دائمی زندگی اور پورے جلال اور کمال کا یہ ثبوت دیا ہے کہ میں نے اس کی پیروی سے، اس کی محبت سے آسمانی نشانوں کو اپنے اوپر اترتے ہوئے اور دل کو یقین کے نور سے پر ہوتے ہوئے پایا ہے، اور اس قدر نشانے بھی دیکھے کہ ان کے کھلے کھلے نوروں کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ عقل قلوب روحانی خزائن مطبوعہ لندن صفحہ 12۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جواں مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام رسولوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سراج منیر روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 80۔ آپ فرماتے ہیں، صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے، اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم اور اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدائے تعالی ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں، اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ براہین احمدیہ حاشیہ در حاشیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 557۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضۂ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔
اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 100 حاشیہ۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کی علامات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں۔ وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے دیکھ لیا ہے، اور وحی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے، ہمارے پر محض اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کھولا گیا۔ وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں، ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں، مگر تعجب ہے کہ دنیا اس سے بے خبر ہے۔ چشمہ مسیح روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 22۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھوں سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170۔ پھر آپ فرماتے ہیں، شرائط بیعت جن پر عمل کرنے کا عہد کر کے ایک شخص جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہے، اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے، بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روز کا ورد بنائے گا۔ اشتہار 12 جنوری 1899۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شعری کلام میں لکھتے ہیں، وہ یار الا مکانی وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے اس کی ثنا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔